دوستو، ایک مراسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا ایک کمرہ مٹھائی سے بھرا پڑا ہے اور وہ اس میں سے سارے خواب میں مٹھائی کھاتا رہا۔ صبح اٹھا تو سوچا اب اتنی مٹھائی کا میں کیا کروں گا، ایسے تو یہ بڑی پڑی خراب ہو جائے گی۔ وہ مسجد میں گیا اور اعلان کر دیا کہ آج شام کو سارے گاؤں کی گامے مراسی کے گھر دعوت ہے۔ ہر بندہ حیران تھا کہ گھر سے روٹیاں مانگنے والا آج پورے گاؤں کی دعوت کر رہا ہے۔ گاما مراسی گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا، ابھی مسجد میں اعلان ہوا ہے کہ گامے مراسی کے گھر دعوت ہے۔ گاما مراسی سینہ چوڑا کر کے بولا، تو ہاں میں نے ہی اعلان کروایا ہے، یہ جو اندر کمرہ مٹھائی کا بڑا پڑا ہے اس کو کون کھائے گا؟ میں نے سوچا ویسے بھی اتنی مٹھائی خراب ہو جائے گی، چلو گاؤں والوں کو دعوت کر دیتا ہوں، ساری عمر ان کا کھایا ہے، آج ذرا اللہ نے سنی ہے تو ان کو بھی کھلا دوں۔ گامے کی بیوی نے جب تفصیل پوچھی تو اس نے اپنا خواب سنایا۔ اس کی بیوی نے سر پکڑ لیا اور کہا، جاؤ اندر کمرے میں جا کر دیکھو مٹھائی کہاں ہے۔ جب اس نے دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ بیچارہ بڑا پریشان ہوا۔ آج بہت سوچ بچار کے بعد بیوی کو کہا، چلو کوئی گل نہیں، اللہ وارث ہے، تم ایسا کرو دریاں وغیرہ بچھا کر گاؤں والوں کے بیٹھنے کا بندوبست کرو، میں کچھ کر لوں گا۔ جب شام ہوئی اور گاؤں والے آنا شروع ہو گئے، گاما ایک تولیہ، صابن اور لوٹا لے کر دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جو بھی آتا وہ صابن سے اس کے ہاتھ دھلواتا اور تولیہ پیش کرتا۔ آؤ جی ملک صاحب ہاتھ دھو لو، آؤ جی رانا صاحب ہاتھ دھو لو، آؤ جی چودھری صاحب ہاتھ دھو لو۔ غرض کے پورے گاؤں کے ہاتھ وغیرہ اچھی طرح دھلوا کر دریوں پہ بٹھا دیا۔ سب لوگ حیران پریشان تھے کہ لگتا ہے کہ گامے نے کوئی VIP بندوبست کیا ہے۔ کچھ دیر بعد گاما مراسی حسب عادت ہاتھ جوڑ کر سب کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا، چودھری صاحب، ملک صاحب اور رانا صاحب تے سارے پنڈ والیو، میں اب اینی جوگا ہی سا۔ مطلب میرے پاکستانیوں میری اتنی ہی حیثیت تھی کہ بس ہاتھ ہی دھلوا سکتا تھا، جن میں بار بار 20 سیکنڈ تک صابن سے ہاتھ دھوئیں، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ تو دوستو، اس کہانی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی حرکات و سکنات اس کی نسل اور اس کے منسک جیسی ہوتی ہیں، اور لہٰذا انسان کی پہچان اور انسان کی حرکات و سکنات اس کی نسل سے ایسوسیٹ کرتے ہیں۔